اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آیت نمبر 51 سے انشاءاللہ 55 تک آیت اور اس کا ترجمہ اور مختصراً اس کی ایک آیت کی تفسیر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو آج 51 نمبر آیت کچھ اس طرح سے ہے، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا، پھر اس کے بعد تم نے گوسالہ کو بغرض پرستش اختیار کیا اور تم ظالم بن گئے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو توریت کتاب اور فرقان، حق و باطل میں امتیاز کرنے والا قانون عطا کیا تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے گوسالہ اختیار کر کے یقیناً اپنے آپ پر ظلم کیا، پس اپنے خالق کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اپنے لوگوں کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہ خوب توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم آپ پر ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک ہم خدا کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں۔ اس پر بجلی نے تمہیں گرفت میں لے لیا اور تم دیکھتے رہ گئے۔ یہ ہیں جی آیت نمبر 55 تک۔ ایک مترجم سے میں نے اس کا ترجمہ اور اس کی آیتیں پڑھی ہے، تو بالکل دوسروں سے ایک دوسرے سے مختلف ترجمہ لکھا ہوا ہے، آپس میں بالکل کوئی مشرق کی طرف کوئی مغرب کی طرف جا رہے ہیں، اور بہت زیادہ اس میں ایڈ بھی کیا ہوا ہے ایک دوسرے کے اس میں۔ تو جس میں نے پڑھا ہے اس میں کافی ساری چیزیں ایڈ کیا ہوا ہے، معنی میں بھی مختلف وہ لکھا ہوا ہے۔ جس میں نے پڑھا ہے جو ایک اس میں گوسالہ لکھا ہوا ہے اور دوسرے میں اس کا بچھڑا لکھا ہوا ہے، یعنی جن کی پرستش کرتے ہیں۔ تو گوسالہ کسی کہتے ہیں اللہ جانتا ہے، تو اس میں دوسرے نے مطلب تم نے بچھڑا بنا کر اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، جو بعد میں جس کا میں ابھی پڑھ رہا ہوں اس میں بالکل ایز اٹ از اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے۔ دوسرے پہلے اس میں لکھا ہوا ہے جس طرح سے مطلب وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یعنی کہ موسیٰ کو کتاب دی فرق کرنے میں اور تاکہ لوگ ہدایت پا سکے۔ تو یہ جو ابھی جس میں نے پڑھا اس میں بالکل ایز اٹ از اس طرح لکھا ہوا ہے، جسے میں نے پہلے ترتیب میں جو ترجمہ کیا ہے اس میں اور وہ وقت بھی یاد کرو، حالانکہ ادھر کوئی وقت کا ذکر نہیں ہے، یعنی کہ موسیٰ کو توریت کتاب دی ہے، یہاں پہ آیت میں توریت کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ پھر ادھر حق و باطل میں امتیاز کرنے والا قانون، یہ سارے اس نے ایڈ کیا ہوا ہے، فرق کرنے والا بس فرقان لکھا ہوا ہے آگے اس کا، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، یہ آیت ہے۔ یعنی آیت اس طرح ہے، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یہ آیت ہے، جس کا میں جس طرح سے یہ ترجمہ کرتا ہوں، یعنی کہ اور موسیٰ کو کتاب دیا فرق کرنے والا تاکہ تم لوگ ہدایت حاصل کر سکے۔ یہ مختصر اس آیت کا ترجمہ یہی ہے، یعنی حق و باطل میں فرق کر سکے تاکہ جو حق کو پہچانے اور باطل کو پہچان کر تم لوگ ہدایت پا سکے، یہ اس آیت کا ترجمہ بنتا ہے۔ لیکن ادھر مترجم نے مختلف واقعات، اس وقت کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو، اس طرح سے ادھر ایڈ کیا ہوا ہے۔ میرا بنیادی مقصد ہی یہی ہے، اور جو یہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر جو میں بنا رہا ہوں ویڈیو کی صورت میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ
تاکہ تفریق ختم ہو سکے۔ سارے مترجم، سارے فقہ جتنے بھی ہمارے پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے فرقے والے ہیں، ان کے قرآن تو سب کا ایک ہے، زیر زبر میں بھی کسی کا فرق نہیں ہے۔ ترجمے میں مختلف اپنے عقیدے کے مطابق اس میں کم پیش کیا ہوا ہے، ان چیزوں کو میں ہائی لائٹ کر کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ ابھی میں نے یہ آیت پڑھا ہے تو اس میں مطلب بڑا چڑھا کے اس میں لکھا ہوا ہے، تو یہاں جس طرح آیت ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یعنی موسیٰ کو کتاب دی، والفرقان لعلکم تہتدون، تاکہ حق و باطل میں فرق کر سکے اور تم لوگ ہدایت حاصل کر سکے۔ یہ آیت ہے، اس میں تو لوگوں نے مطلب اس میں توریت، اچھا مطلب قانون، امتیاز کرنے والا قانون آپ کو دیا، یہ چیزیں لکھا ہوا ہے۔ تو میں نے اپنے جتنے بھی یہ جو قرآن کی جو تفسیر اور ترجمے پڑھے ہیں، جتنے میں نے جو پہلے پڑھا ہوا ہے، مجھے نہ موسیٰ کے ساتھ نہ عیسیٰ کے ساتھ، یعنی کہ ان کو یہ ایک توریت کا کتاب دیا ہے یا زبور کا کتاب دیا ہے، اس طرح سے مجھے کوئی ایک آیت بھی ابھی تک نہیں ملا ہے۔ ہاں، مختلف جگہوں پہ یہ نام لازمی آئے ہیں، یہ میرے ریسرچ اور میرے اپنے اس کے مطابق، یعنی کہ یہ سارے قرآن کے صفاتی نام ہیں، لیکن ہمیں آج تک علماء نے جتنے بھی یہ جو مترجم ہیں ان سب نے اس طرح سے ایک ٹرک کے بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ میں اس بات پہ یہ کہہ سکتا ہوں واللہ اعلم، بس اللہ جانتا ہے یہ کیا ماجرا ہے، لیکن کہیں پہ بھی کوئی آیت اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے لوگوں نے ہمیں سمجھایا یا سنایا ہوا ہے۔ قرآن کی بھی تقریباً 99 صفاتی نام ہیں، جس میں سے یہ جو ابھی آیا ہے فرقان یا توریت، زبور، انجیر، اچھا حمید، مجید، یہ سب کلام اللہ، یہ سب کتاب، یہ سب قرآن پاک کی صفاتی نام ہیں، اس طرح سے 90 نام ہیں۔ تو اس چھوٹے سے مطلب آیت کا میں نے مختصراً اس کا ترجمہ اور تفسیر کرنے کی کوشش کیا ہے، اور اب میں اسی مطلب قرآن سے جو جنہوں نے تفسیر لکھا ہے اس سے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو اس کی تفسیر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ آیت نمبر 55 کو ہی اٹھاتے ہیں۔ قوم موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ اللہ آپ علیہ السلام سے ہم کلام ہوتا اور آپ علیہ السلام اس کے نبی ہیں، کیونکہ وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ ہم اس وقت تک آپ علیہ السلام کی باتوں پر یقین نہیں کریں گے جب تک خدا کو ظاہری آنکھوں سے اعلانیہ دیکھ نہ لیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے 70 معتبر افراد کو لے کر کوہ طور پر گئے اور خدا سے آشکار ہونے کا مطالبہ کیا، جس پر وہ سب صاعقہ کی نظر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ جہالت پر مبنی ہونے کے علاوہ شان خداوندی کے بھی منافی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑی سرعت سے بلا فاصلہ نازل ہوا۔ یہ اس طرح سے ایک نے تفسیر کیا ہوا ہے، تو دوسرے نے کچھ اس طرح سے تفسیر کیا ہوا ہے، یعنی فرعون کا یہ ظلم بلا تھی یا ہمارے نجات دینے پر بڑا انعام تھا۔ اس سے صوفیہ کرام کے چلوں کا ثبوت ثابت ہوتا ہے کہ فیض ربانی کے لیے 40 دن اعتکاف اور روزہ وغیرہ رکھنا سنت پیغمبر ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وحی شروع ہونے سے پہلے چلے کیے، بت بنانے کی حرمت معلوم ہوئی، خواہ مٹی کے بنائے یا دھات کی یا فوٹو کی شکل میں ہو، کیونکہ رب نے گائے کا بچہ بنانے کو ظلم فرمایا۔ یہی ہدایت سے مراد اعمال کی ہدایت ہے، کیونکہ بنی اسرائیل ایمان تو پہلے ہی لا چکے تھے، نیز ایمان کی ہدایت نبی سے اور اعمال کی ہدایت کتاب سے بواسطہ نبی ملتی ہے۔ اس لیے کافر کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کرتے ہیں، پھر اسے قرآن پڑھاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہ کرنے والا گناہ کرانے والا راضی ہونے والا گناہگار ہیں، کیونکہ بچھڑا صرف سامری نے بنایا تھا، مگر سارے لوگوں کو بنانے والا قرار دیا گیا کہ فرمایا بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، کیونکہ ان میں سے بعض بنوانے میں مددگار تھے اور بعض راضی تھے۔ یہ دوسرے نے کچھ اس طرح سے تفسیر کیا ہوا ہے جی۔ اب اس میں آیت میں
بالکل ادھر 40 اس کا ذکر ہے، تو انہوں نے ادھر اعتکاف اور 40 دن کی اعتکاف نشینی کے اوپر اس کا ترجمہ اور تفسیر کیا ہوا ہے۔ آیت اس طرح سے ہے وَإِذْ وَعَدْنَ مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، یعنی کہ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا، پھر اس کے بعد تم نے گوشالہ کو بغرض دوسرے میں بچھڑے کی پرستش اختیار کیا اور تم ظالم بن گئے۔ تو تفسیر بھی آپ لوگوں نے سن لیا دونوں کا، اور میرا جو موقف ہے وہ بھی میں نے پیش کر دیا کہ جس طرح سے آیت ہے اس کے مطابق ترجمہ اور اس کے مطابق تفسیر ہونی چاہیے۔ تو دونوں نے تفسیر بالکل الگ تھلگ لکھا ہے، ایک نے تو کچھ لکھا ہے مطلب اعتکاف نشینی اور چلا کشی کے بارے میں اور اولیاء کرام کے بارے میں لکھا ہے، دوسرے نے تو بس اور طرح سے کچھ اپنے جو خیالات ہیں یا اپنے عقیدے کے مطابق کچھ چیزیں وہ آتے ہیں اس کے مطابق لکھا ہے۔ جس طرح سے یہ 70 لوگوں کو ادھر لے کے جانے کے بارے میں لکھا ہے، حالانکہ ادھر آیت میں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے جس طرح سے یہ تفسیر لکھا ہوا ہے، یعنی کہ 70 معتبر افراد کو لے کر کوہ طور پر گئے۔ ادھر قرآن پاک کی آیت میں ایسا کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، سارے غلطی ہمارے اپنی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، تو ہمارے اوپر فرض ہے ہم سب کے اوپر ہم خود قرآن کو پڑھے، خود سمجھے اور اپنے بچوں کو بھی اپنے گھر میں بھی پڑھائے، خود پڑھائے، آیت کے مطابق پڑھائے اور اس کو سمجھائے، پھر ان کو غور و فکر کی ہم تلقین کریں، اس کو بار بار مطلب اس کے اوپر غور کرو، فکر کرنے کی، فکری سوچ دینے کی کوشش کرے اپنے بچوں کو، اپنے خاندان والوں کو، تب جا کے قرآن سمجھ میں آتی ہے۔ وگرنہ اسی طرح 73 فرقے ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کتنے اور فرقے ہو جائیں گے۔ جس طرح بھی سارے 73 فرقوں کا توڑ مطلب مجھ جیسا ایک عام سا آدمی ان میں غلطیاں نکال کے یار یہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، تو ایسے مطلب کئی ہزار کئی سو لوگ اس طرح سے نکلیں گے۔ تو لہٰذا ہمارا مقصد تفریق ختم کرنا، فرقہ بازی ختم کرنا ہے، سب کو ایک خدا، ایک رسول اور ایک قرآن پاک کے سائے تلے جمع کرنا ہے۔ یہ واحد قرآن ہے جس کو پڑھ کے، جس کو سمجھ کے ہر کوئی ایک ہو سکتا ہے، کیونکہ 73 فرقے جو جتنے بھی قرآن کو ماننے والے ہیں، کسی کا بھی قرآن اٹھا کے دیکھو، اس میں ایک زیر زبر کا بھی، ایک آیت، ایک لفظ کا بھی فرق کہیں پہ نہیں ہے۔ تو اسی کے ترجمہ اسی کے مطابق کریں تو میرا یہ یقین ہے کوئی بھی فرقہ یا کوئی بھی مطلب تفریق باقی نہیں رہے گا۔ باقی آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو لازمی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے میری حوصلہ افزائی لازمی کریں۔ اس میں کمی پیشی کوئی بھی نظر آئے لازم مجھے آگاہ کریں تاکہ میں اپنے اصلاح کر سکے۔ خدا ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کو اس کی روح کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل اولاد کے وسیلے سے پروردگار عالم قرآن کی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔